رمضان کا آخری عشرہ تھا اور گاؤں میں عبادت کا خاص ماحول تھا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ آج رمضان کی 27ویں رات ہے۔ مغرب کے وقت چلبل اور ببلو نے اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ افطار کے بعد دونوں مسجد جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ببلو، آج 27ویں رات ہے، ہمیں مسجد جلدی جانا چاہیے۔ ہاں چلبل، اور میں مسجد کے اعتکاف والوں کے لیے کھانا بھی لے کر جاؤں گا۔ یہ کھانا کس کے لیے ہے؟ مسجد میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے لے جا رہا ہوں، ان کی خدمت کرنا بھی نیکی ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، یہ لیجئے۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ بھائی جان یہ لیں کھانا۔ جی ہاں شکریہ، یہ رہا آپ کے لیے، اللہ آپ کو جزا دے۔ مسجد جاتے وقت خوشبو لگانا اچھی بات ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا، آج کی رات واقعی خاص لگ رہی ہے۔ مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے۔ ہاں چلبل پوچھو، کیا بات ہے؟ مولوی صاحب، ہم نے سنا ہے کہ آج نماز تسبیح پڑھتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر کوئی یہ نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ مولوی صاحب، اس کی تو بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ جی چلبل، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ مولوی صاحب، ہمیں اس کا مکمل طریقہ بھی بتا دیں۔ سن لو چلبل اور ببلو، میں تمہیں آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ نیت، 4 رکعت نفل نماز تسبیح کی نیت کرو۔ ثنا پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھو۔ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر۔ فاتحہ اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھو۔ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر۔ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ پڑھو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح چلبل اور ببلو ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح ہوتی ہے اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب، آج ہم بھی یہ نماز پڑھیں گے۔ بہت اچھی بات ہے چلبل اور ببلو، یاد رکھو عبادت میں سب سے ضروری چیز اخلاص ہے۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، والدین کا احترام کریں، جھوٹ، غیبت اور برائیوں سے بچیں اور دل سے اللہ سے معافی مانگیں۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان صرف ایک رات عبادت کرے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ مولوی صاحب، آج ہمیں واقعی بہت اچھی بات معلوم ہوئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمیں صرف آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ نماز اور نیکی کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ بالکل، اگر ہم اپنی زندگی بھی اسی طرح گزاریں تو یہی اصل کامیابی